بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے گدھا، حکمت اور چین۔ گاؤں میں ایک مرتبہ ایک شخص اپنے دوست کے گھر گیا اور دروازہ بجایا۔ جو ہی اندر سے دوست باہر آیا تو اس سے کہا کہ مجھے آپ کا گدھا چاہیے۔ تو دوست نے کہا کہ گدھا میرے پاس نہیں، کسی کو دیا ہوا ہے۔ اتنے میں گدھے کی اندر سے آواز آ گئی۔ تو اس شخص نے کہا کہ گدھا تو اندر ہے، تو کیسا دوست ہے، مجھ سے جھوٹ بولتا ہے۔ دوسرے دوست نے شکوہ کے انداز میں جواب دیا کہ تم کیسے دوست ہو کہ تمہیں گدھے کی بات پر اعتبار ہے اور مجھ جیسے مخلص دوست کی بات پر اعتبار نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مصر کی ملکہ کلوپترا کے حسن کا راز گدھی کے دودھ میں چھپا ہوا تھا۔ وہ بلا ناگا اس دودھ سے غسل کرتی تھی۔ یورپ میں گدھیوں کے دودھ سے پنیر تیار کیا جاتا ہے جو کہ $1200 فی کلو بکتا ہے، جو تقریباً پاکستانی 2 لاکھ بنتا ہے۔ 1 لیٹر دودھ کی بوتل $50 یعنی $8000 میں ملتی ہے۔ ہربل طریقہ یعنی یہ جڑی بوٹیوں والا جو علاج ہے، چین میں 5000 سال پرانا ہے۔ چین کی ترقی کے باوجود اب بھی وہاں یہی طریقہ علاج مقبول عام ہے۔ ہمارے ہاں بھی جیسے جیسے سی پیک آگے بڑھ رہا ہے، چائنیز کی وجہ سے کئی قسم کے قہوے اور سبز پتیاں ہمارے ہاں بھی استعمال ہونے لگی ہیں۔ چین میں سیاہ رنگ کے گدھوں کی کھال سے ایک دوا اس طرح تیار کی جاتی ہے جیسے یہ گاڑی جیلی ہو۔ ہزاروں سال پرانے اس نسخے کا نام ایجیو ہے، جو پرانے وقتوں میں صرف امیر لوگوں کے ہی کام آتی تھی کیونکہ یہ بہت مہنگی ہوتی ہے۔ یہ نزلہ، زکام، کھانسی اور بڑی بیماریوں جیسے کینسر جیسے موذی امراض میں استعمال ہوتی ہے۔ چونکہ اس میں گدھے کی کھال استعمال ہوتی ہے، کسی زمانے میں چین میں گدھوں کی تعداد 5 کروڑ تھی جو اب صرف 1.5 کروڑ رہ گئی ہے۔ کافی عرصہ سے چین افریقہ کے علاوہ افغانستان، برازیل اور پاکستان سے گدھے درآمد کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے میں پچھلے سال گاؤں گیا تو معلوم ہوا کہ 1000-2000 کا گدھا 30-40 ہزار روپے میں بک رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں اس وقت حیران ہوا جب جناب ریاض احمد سید صاحب نے اپنے کالم میں بتایا کہ KP کے چائنا سسٹینیبل ڈونکی ڈیولپمنٹ پروگرام چینی سرمایہ سے صوبہ بھر میں گدھوں کی افزائش نسل کے لیے جدید خطوط پر فارمنگ ہوگی، اور یہ کہ یہ منصوبہ سی پیک کا حصہ ہوگا۔ اس پر مجھے بلوچستان کا وہ طالب علم یاد آ گیا جس نے اپنے وقت کے حکمران کے دورہ برائے گاؤں دیہات کے پروگرام میں شمولیت کی۔ اس کا کہنا تھا کہ جب وزیر صاحب ہمارے گاؤں میں پہاڑوں کے درمیان چرنے والی بھیڑ بکریوں کے سامنے ہم سے مخاطب ہوئے اور پورے گاؤں کو خوشخبری سنائی کہ میں یورپ سے ایسا بیج لایا ہوں کہ آپ لوگ اسے 1 مرتبہ بوئیں گے مگر وہ 5 سال تک آپ کی بھیڑ بکریوں کے چارے کے لیے کافی ہوگا۔ وہ طالب علم مجمع میں کھڑا ہو گیا اور کہا، سر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم ہمیشہ بھیڑ بکریاں ہی پالتے رہیں گے، تعلیم ہمارے نصیب میں نہیں ہوگی۔ اس واقعے کے بعد اگر دیکھا جائے تو اس کو 30-40 سال ہو چکے ہیں، اب تک بجائے ترقی کے الٹا بکریوں کی جگہ گدھوں نے لے لی ہے۔ اب میں اپنی نئی ذہین نسل سے امید کرتا ہوں کہ وہ ان باتوں پر غور کرے، ان باتوں کو آپ آپس میں پھیلائیں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔